السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہزین وائس اور میں ہوں شاہزین انصاری۔ قرآن مجید اس گفتگو کو یوں بیان فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا۔ فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رہا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ۔ بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری تھی اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی جانب واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہماری حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہو گئی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا اس زمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول و آخر باطن اور ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک چیز کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہمارا اور تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی توریت کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور تواضع سے معلوم ہوا کہ
آدمی کا علم کی طلب میں رہنا، چاہے خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور جس سے علم سیکھے اس سے نہایت ادب اور احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال حصول علم کے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم اور کمال کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور ظاہری شریعت اور احکامات خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین حدیث کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے۔ اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا، بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بھی بات کا مت پوچھیے گا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ذرا غور کریں، علم ظاہری کی شروعات ہی کیوں سے ہوتی ہے؟ یہاں علم باطن اور علم لدنی کی تدریس کا معاملہ ہے تو کہا جا رہا ہے کیوں نہ کرنا، مطلب علم باطن شروع ہی فرما برداری سے ہوتے ہیں۔ چون چراں کا سوال ہی نہیں، یہ تصوف کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملاح غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان کی نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت اور برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے سے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 1 یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود بھی کشتی میں پانی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائے سفر میں انہوں نے حضرت خضر سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر علیہ السلام، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی سے تختے نکال دیے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا، اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی کہ جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے پر آر لگی اور تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا لڑکے کھیل رہے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نوعمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ یہ ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے، اے خضر کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس پر وعدہ خلافی دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر الطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب وہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی۔ گو یہ کہ یہ کوئی ناجائز یا غیر شرعی کام نہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں کی ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافر کو کھانے تک کے لیے نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ہماری بات طے ہوئی تھی کہ اگر اب میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے چونکہ خود شرط رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اسی لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا ٹوٹنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر سنیے، جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں سے 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 درست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحد کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندری نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق کے سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات منکشف فرما دی تھی، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس قتل پر جلال ظاہر کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، تربیت اور خلقت میں ہی کفر کا غلبہ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود تو گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخر کار کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا
کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو سنیے، یہ 2 یتیم بچوں اسرام اور سرین کی ملکیت تھی جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال و دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے جس سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خیال کے آنے کے بعد کہ جتنا مجھ کو علم ہے اتنا شاید کسی کو نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا کر اس خیال کی نفی فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہیں کئی علم عطا کیے، مگر تمہارے علوم کی مثال ہمارے سامنے ایسی بھی نہیں کہ جیسے چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چونچ میں لے کر اڑ رہی تھی۔ اس واقعہ میں گو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی نسبت سب سے زیادہ عالم ہونے کا خیال ظاہر اور ان کی دانست کے موافق غلط نہ تھا، لیکن چونکہ حقیقت میں صحیح نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے بعض نہایت معمولی الگرشوں پر بھی گرفت فرما لیتا ہے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح اور تنبیہ اور ان کے علوم و کمالات میں اضافے کی خاطر کرائی گئی۔ ان باتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں مصلحتیں اس میں چھپی ہوں گی جو ہماری عقل اور فہم سے بالاتر ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ مزید ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو شاہزین وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور یاد سے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔